الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجہ. حضرات محترم، آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، 1443 ہجری. اگر 29 کا چاند ہوا تو کل سے تراویح انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اور پرسوں کا روزہ. اور اگر 30 کا چاند ہوا تو پرسوں سے تراویح شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور پیر سے روزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. روزہ جو ہے امت محمدیہ پر فرض ہے. اس سے پہلے کی بھی جو امتیں تھیں جن کے پاس دین قیم تھا، ان پر بھی روزے فرض تھے. کتنے دن کے تھے، کیسے تھے، وہ ایک الگ تفصیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور روزے کی فرضیت سے، اس کو رکھنے سے آدمی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی کے اندر اللہ کا خوف، اور ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو غلطی کوتاہی کرنے سے بہت ہی بچ جاتا ہے اور ایک خود احتیاط بھی کرتا ہے. اور روزہ رکھنے سے فطری طور پر بہت سی چیزیں آپ سے آپ دب جاتی ہیں. جیسا کہ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں، تم میں سے جو قدرت اور طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزے رکھے. فإنہ لہ وجاء، روزے کی وجہ سے خواہشات سرد پڑ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. تو فطری طریقے سے روزہ رکھنے سے بہت سی چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، کتنا متبرک مہینہ ہے، کتنا
فضیلت والا مہینہ ہے، اس کے شب و روز کتنے قیمتی ہیں، اس کے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اس کا کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ رمضان کی جب پہلی شب ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے۔ پہلی رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ چاند نکلا شروع ہو گئی، غروب آفتاب سے فوراً رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد وہ گولے تماشے داغنے کا۔ تو جب رمضان کے مہینے کی جو پہلی شب ہوتی ہے، سفیدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ مردۃ الجن، اور جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب شیطانوں اور جنات، سرکش جناتوں کو قید کر دیا گیا، پھر بھی بہت سے لوگ بہت سی غلطیوں اور گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی معرفۃ الآراء تصنیف حجت اللہ البالغہ میں لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو صالح نیک لوگ ہیں، اطاعتشیار لوگ ہیں، وہ اپنے شب و روز کو اللہ کی یاد، ذکر، تلاوت، نوافل، نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں، اور جو دوسرے عام مومنین ہیں ان کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا ناآشنا ہیں، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، اللہ کی کبریائی نہیں اور اللہ کے رسول کا عشق نہیں، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو شیطانوں کا قید ہونا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان کی رمق ہے، ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے قلوب اور ان کے اذہان نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے دور ہیں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تو شیطان کے بھائی ہے ہی، اگر شیطان کہے تو خود شیطان ہے۔ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کب؟ رمضان کے مہینے کی جو پہلی رات کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے ہو جاتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، اور ایسے بند کیا جاتا کہ کوئی دروازہ اس کا کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، پھر اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، یعنی اللہ کی رحمت کا سونامی آ گیا گویا کی۔ اب ہم کوئی بہت موٹا جھاڑ پکڑ کے بیٹھے نہیں، گناہ سے تو ہمارا قصور ہے نا، ہم تھوڑا لچک پیدا کریں تو جھوکا ہم کو بھی انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اس موسم میں، اس موسم بہار میں، بہار رحمت میں بہت سے نیکوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جو ہمارے وہ نیک لوگ جائیں گے جنت میں تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، بھائی ابھی ان کے ساتھ ہے، اس کو بھی جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب اکڑ کے بیٹھ جائے، ضد کر کے بیٹھ جاؤ، ایک الگ مسئلہ ہے۔
وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، وہ ندا ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں، ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہمارے قلب میں نیکی، تقوی اور صلاح ہے تو ہمارا دل ہم کو مجبور کرے گا، آمادہ کرے گا نیک کام کرنے پر۔ وہ کیا آواز لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والا چل تو کر، متوجہ ہو۔ اے بھلائی کرنے والا، بھلائی میں بھلائی ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی میں بہت، مطلب میں بہت وسعت ہے۔ بھلائی میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے، روزہ رکھنا بھی شامل ہے، تلاوت کرنا بھی شامل ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی شامل ہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی دستگیری کرنا بھی شامل ہے۔ وہ علماء اور حفاظ جو گاؤں دیہات سے جہاں برابر ان کے مکتبوں میں، مدرسوں میں چھت نہیں ہوتی ہے، وہاں سے آتے ہیں اس گرمی کے موسم میں، چلچلاتی دھوپ میں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کو چندہ دینا، ان کو افطار کرانا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو کپڑا لگتا ہدیہ تحفہ دینا، یہ بھی خیر میں شامل ہے۔ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنا، کسی بیمار اور دکھ درد والے کی دوا دارو کا علاج کرنا، یہ سب خیر میں شامل ہے۔ تو کیا ندا آتی ہے؟ خیر کرنے والا، متوجہ ہو جا، زیادہ سے زیادہ بھلائی کر اور خیر کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْبِلْ، اکثر، اور اے شر، فساد، برائی، بگاڑ کی طرف متوجہ ہونا، رک جا، کم کر دے، بریک لگا دے۔ اور ہر انسان جو عقل و شعور رکھتا ہے اس کا دل خود اس کا مفتی اور قاضی ہے۔ جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں بات آتی ہے غلط بات نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب بھلائی کرنے کے بعد دل میں بات آتی جلدی کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے جہنم کی سے بہت سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ خالی پہلی شب میں نہیں ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے بہت سے ساتھی 4-5 دن تو اتنا جوش رہتا ہے کہ پوچھو مت، اور 4-5 دن کے بعد سرد پڑ جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری شبیں آتے آتے نمازی اگر پہلے دنوں میں اور پہلی راتوں میں کانچ تک رہتے ہیں اور وضو خانے تک رہتے ہیں، تو آخری جو ایام آتے ہیں اس میں نمازی 2-2.5 سب بچتے ہیں۔ کیا کوئی خریداری میں لگ گیا، اور کوئی کیا کہتے ہیں اور آنے جانے میں لگ گیا، اور کوئی تیاری میں لگ گیا، اور کسی میں لگ گیا۔ یہ خالی پہلی شب کا مسئلہ نہیں ہے، رمضان کے ہر مہینے کی شب میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ہر شب میں اعلان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوقات کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ روایت متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کے جو نیک اعمال ہیں وہ 10 گنا سے لے کر کے 700 تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آدمی کی کیفیت، اس کا خلوص، حسن نیت کو دیکھ کر کے وقت اور حالات میں اللہ تعالیٰ کہاں تک بڑھا دیتا؟ 10 سے لے کر کے 700 تک۔ کہاں تک؟ 700 تک اس کا بدلہ اجر۔ لیکن قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، مگر روزہ، اس میں ایسا نہیں ہے کہ 10 سے 700 تک بڑھایا جائے، اس کا استثناء ہے، اللہ نے اس کو الگ کر دیا۔ کیوں الگ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اللہ خود کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ کا بدلہ خود دوں گا۔ کسی واسطے سے بدلہ نہیں ملے گا آپ کو، کسی واسطے سے بدلہ نہیں ملے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ روزہ برابر رکھتے ہیں اور رمضان کے مہینے کے شب و روز کی قدر و قیمت کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کوئی واسطہ نہیں،
بلا فصل، جو بھی طریقہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کیوں اللہ کیا کہتا ہے؟ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ میری وجہ سے یعنی میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنی شہوت چھوڑتا ہے. روزے کی حالت میں آپ شہوت نہیں پوری کر سکتے ہیں، کتنا بھی آپ کے مواقع میسر ہوں، کھا نہیں سکتے آپ، تو میرے لیے، میری رضا کے لیے، میرے خاطر، میرے واسطے اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑتا ہے. پھر آگے ارشاد ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. کیا خوشیاں ہیں؟ دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطری، جب وہ افطار کرنے بیٹھتا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہوتی ہے. اور افطار کے وقت میں بچوں کو بھی شریک کر لیا کرو. بچے روزہ ہو چاہے نہ ہو، چھوٹے بچے، ان کو بھی حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، اور ان کی خوشی جتنی ہوتی ہے. کیونکہ افطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ مومنین کے گھروں میں رزق کی جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا اول مظہر کیا ہوتا ہے؟ افطار کا وقت، اس کا دسترخوان. جن گھروں میں سالوں سال سیب نہیں آتا ہوگا، کھجور نہیں آتی ہوگی، ان گھروں میں بھی سیب اور کھجور اور کیلا اور پپیا اور تربوز سب موجود رہتا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی ہو. چاہے ایک دن لا کے آدمی رکھ لے، اس کو یہ کرتا ہے کہ ٹکڑا استعمال کرے، کرتا نہیں کرتا ہے. تو یہ خوشی کب ہوتی ہے؟ افطار کے ٹائم. وہ فرحت عند لقاء ربی. اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب جناب بارہ الہ کے سامنے شرف حضوری حاصل ہوگی. دنیا کی سب سے بڑی خوشی، دنیا جہان کی سب سے بڑی خوشی، پہلی خوشی افطار کو، دوسری خوش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرف حضوری کے وقت کی خوشی. یہ ایسی خوشی ہے کہ اس کا اندازہ ہم لوگ یہاں دنیا میں رہ کر کے نہیں لگا سکتے ہیں. اور ارشاد فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ آدمی رکھتا ہے تو پیٹ خالی ہوتا تو بعد دفعہ منہ سے کوئی بو آنے لگتی شام ہوتے ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جو بو ہے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ بہتر اور اچھی ہے. کس کے نزدیک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اس لیے کچھ ائمہ کرام کے ہاں کیا ہے کہ شام کے ٹائم میں مسواک نہ کی جائے. مسواک کچھ ائمہ کرام کا ہو سکتا ہے تاکہ وہ بو باقی ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے. والصیام جنۃ، اور روزہ یہ ڈھال ہے. کس سے ڈھال ہے؟ جہنم میں سے بچانے کا ڈھال ہے، برائیوں سے بچنے کا ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ، تو بےہودہ اور فحش گوئی نہ کرے. ہمارے بہت سے لوگ ٹائم پاس کے لیے جو مڈا لگانے بیٹھ جاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں. کیا فرمایا؟ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَفْخَرْ، نہ تو بےہودہ فحش بات کرے، وَلَا يَفْخَرْ، اور نہ شور و شراب ہلہ دنگا کرے. ذکر و اذکار میں اپنے اوقات میں گزارے، فارغ ہے تو کچھ نہ کرے تو اللہ اللہ کہتا ہے، کچھ نہ کرے تو استغفر اللہ کہتا ہے. بھائی جس کسی کو اگر کچھ نہیں آتا ہوگا تو اللہ کا لفظ تو آتا ہوگا، درود شریف پڑھتا رہے. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، بہت سے لوگوں میں کیا رمضان میں پارا میں اٹھائے ہو جاتا. تو اگر کوئی گالی دے یا لڑائی جھگڑا ٹنٹا کرے تو اس کو چپ چاپ کیا کہہ دے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں روزے دار شخص، یعنی میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا، نہ میں تمہاری گالی کا جواب دوں گا، نہ تمہارے ٹنٹے جھنڈے کا جواب دوں گا، نہ تمہارے مارپیٹ کا جواب دوں گا. تم جانو تمہارا عمل جانے. اگر ایک آدمی اس طرح کہہ کے خاموش ہو جائے تو سامنے والا کتنی دن بک کرے گا، کتنی دیر گالی دے گا، وہ تھکا کے خود ہی اپنی جگہ پر چلا جائے گا. اور دوستوں ایک روایت اور سنا دوں، وقت بہت مختصر ہے. بہت سے لوگ یقیناً چاہتے ہیں، کیونکہ مومن ہے، چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ دوسروں کی صحبت میں اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ آنے جانے کی وجہ سے یا آفیشیل کام کی وجہ سے یا غیروں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے یا اپنوں کی غلط صحبت کی وجہ سے
ان کو افسوس تو ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ چھوٹ رہا ہے، لیکن نہیں رکھ پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ جو ہے یہ ابو داؤد کی، احمد کی، ترمذی کی ہے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، کہ کسی نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا یا رکھا ہے توڑ دیا بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ مجبوری کیا ہے؟ کوئی آدمی بیمار ہے، مرض بڑھ جائے گا یا اور تکلیف پڑ جائے گی، یا ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا ہے، یا اور کوئی مجبوری، بغیر مجبوری کے کسی نے روزے کا خیال نہیں کیا، نہیں رکھا، توڑ دیا، تو اب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر کسی رخصت اور مرض کے لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اب اگر وہ اس بار میں زندگی بھر ایک روزے کے بدلے روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کے بدلے زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، تو بھی زندگی بھر کا روزہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ جان بوجھ کر کے دانستہ طور پر چھوڑ دیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے کی کتنی قدر و قیمت ہے، جتنا زندگی بھر روزہ رکھو، 70 سال 100 سال آپ کی عمر ہو جائے، کہا ایک دن آپ روزہ رکھو، ایک دن کا روزہ زندگی بھر کے روزے پر بھاری ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی، خاص طور سے وہ نوجوان جو غلط سنگتوں میں، غلط لوگوں کے بیچ میں، غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں اور بعض دفعہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، بڑی مجبوری ہے، سب لوگ دوسرے لوگ ہیں، مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، ان کے مذاق اڑانے کی تمہیں فکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ جو تمہاری آمدنی ہے، پھر چند پیسہ آئی تو پھر چلی جائے گی، پھر 2:30 میں آرام کرو گے جا کر کے۔ اور ہمارے وہ بھائی کیونکہ وہ بہت کم ہے جو عام طور سے تراویح کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو بھی بتا دوں میں، بھائی نفلیں تو ایسے پڑھنے سے رہے، تراویح میں شرکت کرو، 40 سجدے تم کو مل جائیں گے، قرآن تمہارا، تم کو قرآن سننے کا موقع مل جائے گا، روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے بارے صاحب فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا مختصر لفظ میں جو اللہ واسطے رکھا اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے انعامات اور نوازشات کی امید پر رکھا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، اور جس نے رمضان میں قیام کیا، قیام سے مراد کیا ہے؟ نوافل، سنن، تراویح، تہجد، اس کا اہتمام کیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں خاص طور سے کہ ہمارے بہت سے بھائی شروع میں تھوڑا جوش رہتا ہے 2-4 دن، بعد میں چھٹی کر دیتے ہیں، اور بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو 5-5 پارے کی تراویح سنتے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، باہر گپ کر رہے، جیسے اللہ ہوا رکوع میں جانے کا ڈر، پھٹ سے بہت پہنچ گئے۔ یہ ایمان و احتساب میں داخل نہیں ہے، دھیان رکھو اس بات کو۔ امام صاحب کی طرف لمبی ہوگی، 5 پارے پڑھانے ہیں، 3 پارے پڑھانے ہیں، جو بھی ہو، 1.5 پارے بھی لمبی ہوتی ہے، تو باہر گپ سپ کرتے رہیں گے، ایسے رکوع میں گئے، پھٹ سے آ کے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں اللہ اکبر کہا کہ نہیں کہا۔ یہ منظر بہت جگہ نظر آتا ہے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، نفل، تہجد، سنن، تراویح، یعنی اس کا اہتمام کیا جیسا کرنا چاہیے، مستحبات اور اس کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے، تو اس کے لیے بدلہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے
गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो सुन लो नौजवानों जो भागम भूख मचाते हो, एक महीने की मेहनत और बाद में आने वाली जिंदगी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आबाद हो जाएगी। तुम साल सारा जिंदगी को आबाद करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो, और जो हमेशा हमें रहने वाली है, मरने के बाद वेटिंग रूम है, बरज़ख, उसके बाद क्या है, जन्नत है, जहन्नम है कि नहीं है। तो जो हमेशा हमें की जिंदगी आने वाली है उसको, उसके लिए भी मेहनत करो, थोड़ा कुर्बानी दो। और मैं एक बात अर्ज कर दूं, मेरे ख्याल से वह खत्म हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को और हम सब के नौजवान नस्लों को और आने वाली नस्लों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए, रमज़ान के कद्र करने वाला बनाए, जब तक दुनिया में रखे सेहत व आफियत, इज्जत व शर्फ और खुशहाली के साथ रखे, इस्लाम पर बाकी रखे, ईमान पर खात्मा फरमाए।